چیئرمین پی ٹی آئی کو دھاندلی زدہ الیکشن سے اقتدار میں لایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ملک دشمنی کی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلی حکومت نے سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا، ملک کی معیشت کی چولیں ہلا دیں۔ ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا ایسا کسی دشمن نے بھی کبھی نہ سوچا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے۔ اسرائیل کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آرمی چیف کی کوششوں سے کل سعودی عرب سے $2 ارب ملے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو $3 ارب دینے سے متعلق حتمی فیصلہ آج کرے گا۔ پاکستان کے لیے $1.19 ارب کی ایس بی اے کے تحت منظوری کی توقع۔ ایس بی اے کا دوسرا جائزہ رواں سال ستمبر اور تیسرا جائزہ دسمبر میں ہوگا۔ آئی ایم ایف بورڈ منظوری کے بعد رقم اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے گی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو مزید بجلی مہنگی کرنے کی بھی یقین دہانی کروا دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق $3 ارب کا بیل آؤٹ منظوری کا پہلا مرحلہ عبور ہو چکا۔ پاکستان بحرانوں سے نکلنے کے نزدیک ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری، انٹر بینک میں ڈالر $1.09 سستا $277.48 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 سستا ہو کر $281 کا فروخت ہونے لگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا، مارکیٹ 359 پوائنٹ اضافے سے 45,514 پر بند ہوئی۔ سیلابی پانی تباہی کی داستانیں چھوڑنے لگا۔ جھنگ میں دریائے چناب میں طغیانی، 30 سے زائد دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ ہیڈ مرالہ، ہیڈ خانکی اور ہیڈ قادر آباد کے مقامات پر بھی سیلابی صورتحال۔ چنیوٹ میں سیلابی ریلے سے متعدد مکانات سمیت سینکڑوں ایکڑ زمین دریا برد، شہریوں کی نقل مکانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں سیلابی پانی سے 48,000 افراد کی آبادی متاثر ہوئی، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند، گنڈا سنگوالا کے مقام پر پانی کی سطح 57,380 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ملحقہ نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ چندا سنگھ سمیت دیگر علاقوں کی فصلیں ڈوب گئیں۔ اوکاڑا کے سرحدی دیہات اٹاری، ڈھول رکنا میں زمینی کٹاؤ جاری، پانی فصلوں اور دریا پار کی چند آبادیوں میں داخل۔ ملک میں مونسون بارشوں کے نئے اسپیل کی انٹری، آج سے 17 جولائی تک لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، چکوال اور جہلم میں بادل برسیں گے۔ گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال، قصور اور اوکاڑا میں بھی بارش کا امکان۔ ریلیف کمشنر پنجاب کا کہنا ہے تمام ادارے اور انتظامیہ انتظامات مکمل رکھیں اور الرٹ رہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچستان میں یوب گیرزن پر حملہ، 4 جوان شہید، 5 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کی گیرزن میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 2 دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا 4 جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ پاکستان کا ایک اور دشمن انجام کو پہنچ گیا۔ داسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ اور کالعدم ٹی ٹی پی کا سرغنہ طارق مارا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے دہشت گرد کمانڈر طارق کی افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بھارٹی گیٹ میں آگ لگنے والے گھر کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں گی۔ سیاسی مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے بولے پاکستان پر بہت مشکل وقت رہا ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ حکومت کی کامیابی ہے، پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا تھا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی موبائل پر حملے کی کڑیاں بھارت سے ملنے لگیں۔ سی ٹی ڈی موبائل پر حملے میں 2 کلو گرام تک بھارتی ساختہ دھماکہ خیز مواد RDX استعمال کیے جانے کا شبہ ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف، حملے میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس استعمال ہوئی۔ تفتیشی حکام کے مطابق حملے کے وقت دہشت گرد علاقے میں ہی موجود تھے۔
حملے میں استعمال موٹر سائیکل کے پرزے 100 میٹر کی دوری تک پھیل گئے۔ 9 مئی کے واقعات میں خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی حراست غیر قانونی قرار دینے کی درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 26 صفحات کے تحریری فیصلے میں لکھا، درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ ہو چکا، قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، اس مرحلے پر حراست کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا، قانونی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کے واقعات نے ایک چارج ہجوم کی عدم برداشت اور خطرناک جنونی کیفیت کو عیاں کیا۔ ایک اناڑی کے ہاتھ ملک دینے کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا۔ اس اناڑی نے ہر ادارے، ہر شعبے کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی تمام مشکلات کی وجہ یہی شخص ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی گفتگو۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے عہدیداروں نے ملاقات کی۔ نواز شریف نے کہا ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیل کا وہ ایجنٹ، اسرائیل کا وہ ٹاؤٹ، اسرائیل کا وہ پیادہ جس پہ انہوں نے برسا برس انویسٹمنٹ کی، اب وہ پھنسنے جا رہا ہے پاکستان میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے بین الاقوامی لابی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ سامنے آئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں سزا سے نہیں بچ سکتے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، بولے اسرائیلی حکومت کے بیان کے تانے بانے مل رہے ہیں، اسرائیل اپنی سرمایہ کاری بچانے کے لیے کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ امریکہ کو انسانی اسمگلنگ میں انتہائی مطلوب ملزم عابد علی خان نوشہرہ سے گرفتار۔ ملزم کی گرفتاری اور اس کے نیٹ ورک سے متعلق معلومات دینے پر امریکہ نے $20 لاکھ انعام کا اعلان کیا تھا۔ کراچی میں مطالبات کے حق میں اساتذہ کا احتجاج، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ پر پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مظاہرین کا ڈی سی ساؤتھ کے ساتھ بات چیت سے انکار، کہا پہلے گرفتار اساتذہ کو رہا کیا جائے پھر بات ہوگی۔ ایزی لون کمپنی کی بلیک میلنگ سے تنگ شہری کی خودکشی کا کیس، ایف آئی اے راولپنڈی نے تحقیقات شروع کر دیں، متاثرہ شہری کے گھر آمد۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا، ملوث کرداروں کو سامنے لایا جائے گا، تمام تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں، جلد ملزمان قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ اسلام آباد میں گٹر میں گرنے سے باپ بیٹے کی ہلاکت، لواحقین کی جانب سے آئی جے پی روڈ پر احتجاج، سی ڈی اے اور ایم سی آئی کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین نے الزام لگایا اطلاع کے باوجود ایمرجنسی سروسز کے ادارے تاخیر سے پہنچے، سی ڈی اے کی جانب سے ایسے خونی گٹروں کو کھلا رکھنا نااہلی ہے، کئی بار شکایات کے باوجود بھی گٹر پر ڈھکن نہیں رکھا گیا۔